پاکستان وہ ملک جس کے لیے لاکھوں شہادتیں دی گئیں، وہ ملک جو کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آیا، وہ ملک جس کی خاطر ہزاروں عزتیں نیلام ہوئیں، وہ ملک جس کی خاطر ہمارے اسلاف نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اس ملک میں ایک عجیب قانون نافذ ہوا ہے اور یہ ہے ہم جنس پرستی کا قانون۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، ہم اس کی تاریخ اور حالات حاضرہ پر نظر ڈالیں گے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 ہے، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے، اور جو شخص اللہ کی بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کسارے کا سودا کیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ ہم جنس پرستی یعنی عورت اور مرد کی مرد سے جنسی محبت کو کہا جاتا ہے۔ ہم جنسیت کے حامل افراد ایک دوسرے کے لیے خاص قسم کی رومانوی کشش رکھتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ہومو سیکشولیٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جنس پسند مردوں کے لیے گے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہم جنس پرست عورتوں کے لیے لیسبینزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا مصر قدیم سے ہوئی، جہاں دیوی ماتا آئسس کے معبد میں ہجڑے جاری رہتے تھے جن سے زائرین تمتع کرتے تھے۔ ان کے علاوہ قدیم یونان کے فلسفہ نے ہم جنس عشق کی تعریف و تصحیح میں منطقی دلائل دیے، اور یونان قدیم شاعروں نے اس کی کشش کے گیت بھی گائے۔ جیسے ہی دنیا میں کیپٹلزم نے پنجے گاڑنا شروع کیے، امریکہ کی سماجی زندگی میں ہم جنس پرستی عام ہونے لگی، جبکہ وہاں پر موجود مذہبی طبقہ اس کو ایک سماجی لعنت اور مکروہ ہی سمجھتا تھا۔ 1950 سے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے مختلف تنظیمیں سرگرداں تھیں، مگر 1978 میں بننے والی ایک عالمی تنظیم LGBTIA+ یعنی لیسبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانس اینڈ انٹرسیکس ایسوسی ایشن نے ہم جنس پرستوں کی آواز باقاعدہ حکومت کے ایوانوں تک پہنچائی، اور 2008 میں اقوام متحدہ نے ہم جنس پرستوں کو ان کے باقاعدہ حقوق بھی دیے، ان کو تحفظ بھی فراہم کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکوں کو لڑکوں سے اور لڑکیوں کو لڑکیوں سے باقاعدہ شادی کرنے کی اجازت مل گئی۔ اور آج امریکہ، یورپ کی نئی نسل اس تذبذب کا شکار ہے کہ آیا وہ ایک لڑکی ہے یا لڑکا، جس کو ماہرین نے ایکسٹریم جینڈر آئیڈینٹی کرائسس کا نام دیا ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ لیسبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانس اور انٹرسیکس ہے کیا۔ آج کل تو اس کی زیادہ تر اور لمبی چوڑی فارم آ گئی ہے، جس میں LGBTQIA+ وغیرہ آ گیا ہے، جس میں L کا مین لیسبین، G گے، B فور بائی سیکشول، T فور ٹرانس اور Q فور کوئر، I فور انٹرسیکس مراد لیا جاتا ہے۔ لیسبین ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کہ عورتوں میں کشش رکھتی ہوں یا عورت سے تعلقات رکھتی ہوں۔ گے ایسے مردوں کو کہا جاتا ہے جو کہ مردوں میں ہی کشش رکھتے ہوں۔ بائی سیکشول ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عورتوں اور مردوں دونوں میں کشش رکھتے ہوں۔ ٹرانس جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ مخنث ہوتے ہیں یا ہجڑا کہا جا سکتا ہے انہیں۔ انٹرسیکس ایسے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے جو پیدائشی طور پر مظہور ہوں، جنسی مظہوروں کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیو آتا ہے، کیو کوئر کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ عجیب ترین لوگ۔ یہ بہت غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کا یہ کشش محسوس کرنا لگ جاتے ہیں کسی بھی جنس میں، یہاں تک کہ جانوروں تک میں یہ کشش محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جنس پرستی اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی زد میں مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک بھی آ چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ہم جنس پرستی کا آغاز مشرف دور میں ہی ہو چکا تھا، مگر اس وقت اس کو زیادہ اہمیت نہ دی گئی۔ بعد میں ٹرانس پرسنز رائٹ ایکٹ 2018 اسمبلی سے پاس ہو کر ہم جنس پرستوں کو ان کی آزادی کا مژدہ سنایا گیا۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی عورت اپنی جنس سے خوش نہیں تو وہ آسانی سے اپنی جنس بدل سکتی ہے۔ یہاں پہ اسلامی نظام کی بالکل دھجیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ جی میں مرد ہوں، مجھے مرد والی فیلنگ آ
آ رہی ہے نادرہ اس کی مرد والا آئی ڈی کارڈ بنا دیتا ہے، یعنی کہ وہ جائیداد میں مرد کے برابر حصہ دار ہوگی۔ یہ عورت کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک حصہ عورت کا ہوتا ہے، 2 حصے مرد کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عورت کا حصہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے آگے بیاہی جانا ہے، اس نے آگے شادی کرنی ہے، اس کے شوہر کی طرف سے بھی اسے ملے گا، وہ سسرال کی طرف سے گھر ملے گا، اس کے علاوہ وہ ایک ماں بھی بنے گی۔ لیکن مرد بیچارے کو جو سارا دن محنت مشقت کرے گا، اس کو اس لیے ایک حصہ مکمل طور پر دیا گیا کہ وہ ساری زندگی اسی پر انحصار کرے گا۔ خیر، اس کے علاوہ اس قانون کے مطابق اگر کوئی عورت اپنی جنس سے خوش نہیں ہے تو اپنی آزادی سے اپنی جنس بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرست غیر کسی ڈر و خوف کے آپس میں شادی کر سکتے، یعنی کہ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں آپس میں شادی کر سکتے۔ یہی آج وجہ ہے کہ آج ہم اپنے تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی ہو یا مدرسے، ہر جگہ ہمیں ایک بڑی تعداد میں ہم جنس پرست نظر آتے ہیں۔ اب تو ہمارے بڑے بڑے نجی تعلیمی اداروں میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ جنس پرستی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے ہم جنس پرست جو کہ اچھے خاصے مکمل مرد ہونے کے باوجود ٹرانسجینڈر بنے پھرتے ہیں، ان کو ہمارے بچوں کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے مغرب کا کھاتے ہیں اور مغربی ایجنڈے کے تحت ہمارے بچوں کو ہم جنس پرستی کا درس دے رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بڑی مہارت سے ایک لعنت کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ BBC نیوز نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کراچی ہم جنس پرستوں کی جنت ہے۔ اس وقت کوریا کا ایک میوزک بینڈ جس کا نام BTS ہے، بہت مقبول بینڈ ہے، 2013 میں بنا۔ اس کا تعلق کوریا کے شہر سیول سے ہے۔ اس کو پسند کرنے والی نئی نسل پوری ایک آرمی کی شکل میں پاکستان میں موجود ہے۔ یہ بینڈ ہمارے ٹین ایجر کو ناچ گانا تو سکھا رہی ہے، ساتھ ساتھ اس بینڈ میں شامل بھی کر رہی ہے۔ ہم جنس پرست نوجوان اپنے دیکھنے والوں کو ہم جنس پرستی بھی سکھا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کے حامی بہت سے لوگ اس کے حق میں مختلف دلائل دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ نفسیاتی عارضہ ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ ہم جنس پرستی جینیاتی وجوہات کی بنا پر عین فطرت ہے۔ استغفر اللہ۔ کسی کا کہنا ہے کہ ہم جیسوں سے انسیت کہاں کا جرم ہے؟ اگر یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ جینس اور فطرت والی بات بالکل ایسے ہے جیسے کسی داستان میں مفعول الفطرت عناصر ہوں، کیونکہ سائنسی تحقیق یہ بات سامنے آتی ہے کہ سائنسی رجحانات میں صرف جینس کا ہی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ ہارمونز، انسان کی ابتدائی تربیت، سماجی اثرات بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں ہم جنس پرستی ایک جرم ہو یا نہ ہو، مگر یہ ایک گناہ ضرور ہے۔ وہی گناہ جس نے آج سے 1943 سال قبل پومپئی شہر کے ہم جنس پرستوں کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ وہ جس حالت میں جلے، آج بھی پومپئی شہر میں اسی حالت میں پڑے ہیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں۔ سچ تو یہ ہے، یہ قوم لوط کا فتنہ ہے جو کہ شیطان نے پھیلایا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں ذکر کیا۔ سورۃ نبل میں فرمایا، کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم بہت ہی بڑے جاہل ہو۔ آج بہت زیادہ LGBT کے سپورٹرز یا لیسبین گیز جو کہ خود کو مسلمان بھی ظاہر کرتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ یہ غلط ہے، تو ان کے لیے سورۃ النمل کی آیت ہی کافی ہے جہاں انہیں جاہل کہا گیا ہے۔ یا اس کے علاوہ عورت مارچ میں بھی آپ نے بہت سے اس طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ عمل جو کہ ابلیس نے ایک حسین لڑکے کی شکل میں آ کر قوم لوط میں یہ عمل سب سے پہلے داخل کیا، یہ ایک غلیظ عمل تھا، اور آج بھی یہ عمل شیطان کے لیے طاقت کا ذریعہ اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم خلق میں سے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑتے ہو، بلکہ تم لوگ نہایت ہی حد سے گزر جانے والے لوگ۔ وہ بولے کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تم لازماً یہاں سے نکال چھوڑے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار ہوں، اے رب تو مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل کے انجام سے نجات دے۔ یاد رہے، ہم جنس پرستی صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دیگر بڑے اسلامی مذاہب میں بھی گناہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بائبل کے شروع میں قوم لوط کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ اس کے علاوہ یہودیت میں جنسیت کے حوالے سے واضح تعلیمات تورات میں موجود ہیں۔
اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے اس طرح ہم بستری نہ کرے جیسے وہ عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت، سکھ مت، بہائیت میں بھی ہم جنس پرستی کے واضح الفاظ میں ممانعت ہے۔ فتنوں سے بڑے اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کو اس لعنت کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں پر تشدد نہ کریں، بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات مضبوط رکھیں۔ والدین پر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں سے تعلیمی اداروں میں ہونے والے سیمینارز اور ٹاک شوز کے بارے میں باخبر رہیں۔ والدین اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل کارٹون میں، خاص طور پر ڈزنی موویز میں LGBTQ کے اس فتنے کو ایک کوسے قزح کے نشان سے دکھایا جا رہا ہے، جس کو یہ لوگ پرائڈ کا نام دیتے ہیں۔ بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کس قسم کے لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ان کی دوستی کس قسم کے لوگوں سے ہے۔ نسل نو کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ وہ خود جان سکیں کہ قوم لوط کیوں جل کر راکھ ہوئی، قوم سبا کی تباہی کا سبب کیا تھا، قوم نوح کیوں ملیا میٹ ہو گئی۔ ہمارے ٹین ایجرز کے لیے جاننا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ہی عین فطرت ہے۔ جو کوئی بھی فطرت سے بغاوت کرے گا ذل و رسوا ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں فطرت سے بغاوت نہ کریں اور ہم جنس پرستی جیسی لعنت سے دور رہیں، تو ہمیں مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ جہاں اس وقت پوری دنیا میں یہ فتنہ بہت عروج پر ہے، نہ صرف اسلام، عیسائیت، ہندو مت، یہودیت، تمام مذاہب میں اسے غلط بھی کہا جا رہا ہے اور اسے صحیح تسلیم بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کلی نشانیاں ہونے کے باوجود، کھلے دلائل ہونے کے باوجود مسلمان کمیونٹی میں یہ بہت تیزی سے بھی پھیل رہا ہے۔ اس کی مثال یورپ کنٹریز جس میں سیریفرسٹ، بیلجیم، جرمنی اور فرانس ہے، اس میں بائی سیکشول یا گے، لیسبین وغیرہ کے لیے LGBTQ کے لیے علیحدہ مساجد بھی بنائی جا رہی ہیں، اور بہت زیادہ مساجد میں عورتیں جو کہ خود کو مرد تصور کرتی ہیں، مرد سمجھتی ہیں، وہ نماز پڑھا رہی ہیں، اور بہت زیادہ گے جو ہیں وہ امام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امپرر رسول نعوذ باللہ ایسے گلیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سیریفرسٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ اور کیلیفورنیا میں بہت زیادہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے آپس میں شادیاں کی ہوئی ہیں، مردوں نے اور عورتوں نے عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے، اور اپنی مساجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود تو ہوئے ہیں۔ یہ سارے فتنہ دجال ہیں، یہ کھلے فتنے ہیں، یہ الومناتی کے ایجنڈے ہیں، یہ فری میسن کے ایجنڈے ہیں، یہ شیطان کے سپورٹنگ ہیں۔ شیطان نے جیسے اللہ پاک کو کہا تھا کہ میں انہیں بھٹکاؤں گا، میں ہر طرف سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا، یہ اسی کے سب ہتھیار ہیں جو کہ وہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال، فتنہ شیطان اور نفس کے فتنہ سے بچائے اور ہماری قبر اور آخرت کو آسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو ایک ایسی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ دوستوں، چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔